أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فہیم صاحب ہمارے عزیز ہیں، اس لیے انہوں نے ہمارے بارے میں جو باتیں کہی ہیں ان کی محبت ضرور ہے، لیکن اس میں صداقت ہے نا. ہم طالب علم ہیں، آپ کی طرح طالب علم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، جس موضوع پہ آج سے ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، علم حدیث موجودہ زمانے میں اس کی اہمیت. ہم گزارش کریں گے کہ خاص طور سے وہ طلبا جو عالمیت فضیلت وغیرہ میں پڑھتے ہیں، ہے نا، انشاءاللہ ذرا غور سے گفتگو کی شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم نہیں ہو تو آدمی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں پورا ہو سکتا ہے. انسانی تاریخ میں مسلمان فقہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ ذکر آپ پہ اتارا ہے تاکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو، آپ کی حدیثوں کو الگ کر کے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوئی بھی کوشش ناکام کوشش ہو، اسلام کو سمجھنے کی کوئی بھی کوشش ناکام کوشش ہو. انسانی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ جن لوگوں کا تعلق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے باضابطہ نہیں، زندگی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال اعمال، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، پڑھا بڑھا، اس کی حفاظت مدون کیا، ہر طرح کے شکوک و شبہات سے اس کی حفاظت کی، تمام طرح کے اعتراضات کا جواب دے کر بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کتنی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت، قرآن کریم کی حفاظت کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سیم اسی پروسیس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی حفاظت. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک ایک لمحہ ریکارڈڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم he was living in the light of history. تاریخ کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہوتا. سیم اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر بھی یہ دین مکمل ہے. تو ہمارا جو دوسرا اعتماد ہے حدیث رسول پہ، اس لیے بھی ہے کہ حدیث رسول بالکل اسی طرح محفوظ ہے صحیح حدیث رسول جس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اترا ہوا قرآن محفوظ ہے. سیم اسی پروسیس سے اللہ پاک نے جو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دی، تو ایسا نہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے کس طرح تھے، باضابطہ ڈھالتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کس طرح ہیں، ہنستے کس طرح ہیں، بولتے کس طرح ہیں، دیکھتے کس طرح ہیں، باتیں کس طرح کرتے ہیں، زندگی گزارتے کس طرح ہیں، بیویوں کے ساتھ کس طرح ہیں، بچوں کے ساتھ کس طرح ہیں، غیروں کے ساتھ کس طرح ہیں، اپنوں کے ساتھ کس طرح ہیں. اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ اہمیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی نظروں میں نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے گوشے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے. آج انسانی امام مالک لکھی، مسلم شریف لکھی، مسند الامام محمد بن حنبل لکھی، اور آپ دیکھیے کہ میں الفاظ تک بیان کرتے ہیں، اور اگر الفاظ نہیں بیان کر پاتے تو کہتے ہیں کہ یہی لفظ یا کوئی اور اسی طرح کا لفظ مجھے شک ہو رہا ہے، یہ تک بیان کرتے ہیں، اور جو سنتے ہیں وہی بیان کرتے ہیں. بات کے دور کے جتنے راوی ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کا کوئی گوشہ نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے. آج کے زمانے کے کسی بھی شخص کو آپ اٹھائیے جو بڑے بڑے بتانے پڑیں، آج کے زمانے کی یہ ضرورت، اور اس ضرورت کی تکمیل ہمارے علماء نے ماشاءاللہ ہمارے علماء نے جم کر البانی نے جم کر
ہندوستان کے بڑے آدمی مصطفیٰ اعظمی صاحب نے جم کر بڑے آدمی ہندوستانی کے ضیاء الرحمان اعظمی صاحب نے جم کر یہ کام کیا. ہندوستانی کے آدمی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جم کر بتاتا ہوں. انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہاں پہ منبع ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جا کر انتقال کر جاتے ہیں. اسی زمانے کی لکھی ہوئی پوری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ہیں. اس کو باضابطہ ایک کر کے آج کے زمانے میں ڈاکٹر کتاب ہے ایک نظر دیکھ لیجیے. ضروری نہیں ہے کہ سمجھ میں آئے, یہ ضروری نہیں ہے کہ کتنی پڑھی, لیکن ایک نظر جا کر کے دیکھ لیجیے. تاریخ السنہ یہ مصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب ہے. اس کتاب پہ انہیں فیصل ایوارڈ دیا گیا, ملک فیصل ایوارڈ دیا گیا. اور یہ کتاب جو انہوں نے لکھی کیمبرج جا کر یونیورسٹی سے جا کر کے پی ایچ ڈی کی, اور وہاں کے مستشرق کی گواہی کہ آج تک جو مستشرق کہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو یہ سرمایہ ہے حدیثوں کا یہ پوری طرح محفوظ نہیں رہا ہے, شروع زمانے میں نہیں لکھا گیا, انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ پوری حدیثیں اسی طرح محفوظ ہیں, اس شکل میں محفوظ ہیں جس سے بہتر کوئی شکل سامنے نہیں آ سکتی. یہ ڈیٹیل, اس ڈیٹیل میں جب آپ جائیں گے کتنا لکھا گیا ہے, تو جب ہم پڑھیں گے ضرورت ہے پڑھیں گے تو کیسے کریں گے, آپ کہاں لکھنے کی ضرورت ہے, سب اسلاف نے لکھ دیا. ہر زمانے میں ضرورتیں بدلتی ہیں, ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں, ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے رجال پیدا ہوتے ہیں. مصطفیٰ اعظمی صاحب پیدا ہوئے تو انہوں نے وہ کام کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا. جناب ضیاء الرحمان اعظمی صاحب نے وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں کر سکتے. جب آپ اس میں گھسیں گے بتا اس تفصیل میں جائیں گے, کتابوں کو کھنگالیں گے, لوگوں سے ملیں گے, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کہاں کہاں گمراہیاں ہیں. اور ان گمراہیوں کا واحد علاج یاد رکھیے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں. ہمیشہ گمراہی وہاں سے آئی جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لوگوں نے وہ مقام نہیں دیا جو مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ملنا چاہیے. ہم جب آپ سے یہ کہتے ہیں کہ تفصیل میں جائیے, مثال دیتا ہوں. عام طور پہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے. موطا امام مالک میں کل 600 ساڑھے 600 حدیثیں مسند حدیثیں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے طلبہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مسند حدیثیں کہے گئے. مسند حدیثیں مرفوع حدیثیں کل 650 کے قریب 700 کے قریب, اور وہ 650 700 قریب کی جو حدیثیں ہیں وہ تمام کی تمام حدیثیں بخاری اور مسلم میں بھی ہیں. وہ تمام حدیثیں بخاری اور مسلم میں بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بخاری اور مسلم کو ہم اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہہ رہے ہیں تو ایسے نہیں کریں. موطا امام مالک پہ اگر لوگوں کا اعتماد ہے تو ایسے ہی نہیں ہے. یہی فواد صدیق صاحب نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے بخاری شریف, اس بخاری شریف کے مصادر کیا ہیں, سورسز کیا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے, اس پہ انہوں نے کام کیا. آج کے زمانے میں بڑے محدث ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری صاحب, انہوں نے احادیث کی روشنی میں, ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ حدیث سے متعلق جو کام ہوا ہے آج کے زمانے میں بھی بہت سارا کام ہوا ہے. حمید اللہ صاحب نے منبع کی جو روایت ہے, واحد ابن منبع کی روایت, اس کو بذاتہ ایڈٹ کر کے چھاپ کر کے دکھلایا ہے نا, کہ یہ دیکھو جو تم سمجھ رہے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کرام جا کر کے آپ ثابت کر سکیں گے کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ محفوظ نہیں ہے, یہ نادان ہے, بیوقوف ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. ہم گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی جو کتابیں ماشاءاللہ لکھی گئی, بہت منظم کتاب ہے, وہ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. مجھے افسوس ایک اور بھی ہے, اس طرح سے اگر پروگرام ہو اور اتنا زیادہ ڈسٹربینس کیا جائے تو آنے والا جو مقرر ہے نا, اس کا جو پورا خاکہ ہے وہ کہاں کہاں اڑے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم ذمہ داران جامعہ سے گزارش کریں گے, انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمیں تکلیف ہوئی ہے, یہ بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. ہم آئندہ, ہم تو اپنے گھر کے آدمی ہیں, ہمارا گھر ہے, ہم اس مادری محبت کرتے ہیں, لیکن ہم یہ گزارش کریں گے کہ آئندہ ہمارا اگر کوئی مہمان ہو تو اللہ کے واسطے اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں. یہ بہرحال افسوسناک ہے, اس طرح کے رویے سے ہماری اچھی چھبی نہیں بنے گی, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ہم آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے متعلق جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شروع زمانے سے ایک بات پھیلائی گئی, شروع زمانے سے ایک افواہ پھیلائی گئی کہ حدیثوں کا علم مفلس لوگ حاصل کرتے ہیں. حدیثوں کا علم کو حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ رکھا, اپنی زندگی حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ ملک فیصل ایوارڈ ملا ان کو مدینہ منورہ ان سے درخواست کی گئی کہ آئیے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی پروفیسر شپ قبول کیجیے, آئیے ذرا پڑھا دیجیے.
آئے ماشاءاللہ پڑھائے ہندوستان کے مختلف بڑے اداروں نے ان سے گزارش کی کہ آئیے ہم آپ کو وہ تنخواہ دیں گے جو آپ کہیں گے۔ ہمارے اسی بر صغیر کے بڑے عالم دین مولانا حنیف بھجیانی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، التعلیقات السلفیہ ان کی ہے، مولانا حنیف بھجیانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن اس کے باوجود اسی حدیث کے نام پہ، اس علم کے نام پہ وہ ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ واقعتاً اس حدیث کا علم حاصل کر لیں اور اس کے بعد میدان میں آ گئے تو انشاءاللہ ہم کہاں ہوں گے؟ اپنی ایمان دنیا کی ہدایت کی کوشش کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کس طرح ہوئی ہے، اس سلسلے میں کیا کیا کام ہوا ہے، اس پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جتنی حدیث کی کتابیں ہمارے یہاں شامل نصاب ہیں، عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات داخل نصاب ہے پڑھ لیا تو بہت اچھا، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، یہ دراصل نادانی ہے۔ حدیثوں سے متعلق لکھی گئی کتابوں میں ایک نہایت جامع کتاب ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ عام طور پہ اس کتاب کا وہ ذکر نہیں ہوتا جو ذکر ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے آپ کے مربی اس جامعہ امام ابن تیمیہ کے مؤسس ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اہتمام المحدثین بنقد الحدیث سند و متنا، اپنے موضوع پہ لکھی گئی 10 بہترین کتابوں میں ایک، اس موضوع پہ لکھی گئی 10 بہترین کتابوں میں ایک ہے یہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس علم کے ایک بڑے ماہر ڈاکٹر محمود احمد غازی پاکستان کے بڑے اسکالر رہے ہیں، انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں اہم کتاب ہے اور آپ کے مستویٰ کے قریب ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو سمجھ میں آئے گی، آپ بہتر طریقے سے استفادہ کریں گے۔ اسلوب بہت ہی زبردست، بہت ہی پیارا اسلوب ہے، زبان بہت اچھی ہے، اور جمع کرنے کا معلومات کو جو جمع کیا ہے شیخ نے وہ بہت ہی پیارے انداز میں ہے۔ اور میں اس لیے تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ میں ان کے جامعے سے پڑھا لکھا ہوا آدمی، الحمدللہ یہ غلطی زندگی میں نہیں کرتا، لیکن آپ سے دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ پڑھا ہے میں نے اور بھی اس موضوع پہ کتابیں پڑھی ہیں، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح میں نے محاضرات حدیث کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا، ان کی کتاب وہ اگر ملے تو پڑھیے، اردو میں ہے تو نیچے کے جو طلبہ ہیں ہمارے وہ بھی انشاءاللہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے، خطبات بہاولپور، عام طور پہ ذکر ہوتا ہے، ہمارے طلبہ پڑھتے نہیں، کتابوں کا نام سنتے ہیں اور شخصیت سے ڈر جاتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، گودے بی کلوز، جتنا نزدیک ہوئے گا اتنا مزہ آئے گا۔ علم ایسے نہیں آتا، اور جب نزدیک جا کر ان کتابوں کو آپ پڑھیں گے اور جب باہر نکلیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ اندر سے مضبوط ہو گئے، آپ میں ہتھیار ہے، آپ کے سامنے اگر کوئی آئے گا تو آپ مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ صورتحال کیا ہوگی؟ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کسی کے نام کے ساتھ پروفیسر کا ٹیگ لگا ہوا ہو تو وہ الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے اور آدمی آسانی سے مان لیتا ہے۔ سر سید احمد خان، مولانا مودودی، بعد کے زمانے میں یہ غامدی، آج کے زمانے میں راشد ساز، یہ سب کے سب لوگ اس معاملے میں بھی فتنوں سے بچانے کے لیے یہی راستہ ہے، اور دوسروں کو بھی فتنوں سے بچانے کے لیے، دوسروں کی گمراہیوں کو کھولنے کے لیے، حقیقت کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے باضابطہ طریقے سے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتابیں ہیں ایسے بھی پڑھ لیجیے، حدیث رسول ایسے بھی پڑھ لیجیے، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں اس سے فائدہ آپ کو ملے گا۔ آج کے زمانے میں استفادہ کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، اس موضوع پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ ماشاء اللہ ظاہر ہے کہ اگر زیادہ نام سننے میں پڑھ رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا کہیں اساتذہ پڑھاتے ہیں، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ اساتذہ کے جو خدمت آپ کو مل رہی ہے اس کی قدر بھی کیجیے، آپ جو پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ اپنے آپ کو اور بھی بیان کیجیے۔ جس موضوع سے مثال کے طور پر اگر بخاری شریف آپ پڑھ رہے ہیں تو بخاری شریف سے اب تک کیا کیا لکھا گیا ہے، کیا کیا اعتراضات ہوئے ہیں، ان اعتراضات کا کیا کیا جواب دیا گیا ہے، کن لوگوں نے لکھا ہے، وہ آپ کے پاس معلوم ہے۔ اگر آپ موبائل چلاتے ہیں اور فون چلاتے ہیں رمضان کی ہے نا تو الٹی سیدھی چیزوں میں مت کریے، جب یہ نئی دنیا ہوتی ہے، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیس بک کے دینے کا آدمی بڑا ہوتا ہے، یہ سماجھتے ہیں یہ نظر آنے والی وہ روشنی ہے جس کے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، آپ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیں گے اگر اس چکا چوند کے شکار ہو گئے تو زندگی بھر وہی دو ٹکے کے رہ جائیں گے، اس چکا چوند سے نکل جائیں گے۔ اپنے آپ کو لگائیے، کتابوں میں لگائیے، اپنے آپ کو بڑے علماء کی صحبتوں سے جوڑیے، کسی موضوع پہ سوچیے
तो बड़े असातिज़ा से मिलिए, अपने सीनियर से मिलिए, उनसे बात कीजिए। किताबें, एक किताब जब आदमी पढ़ता है तो 10 किताबों का पता चलता है। किताबों को खोलने के बाद उसके मराजे और मसाजिद को देखना चाहिए और ढूंढना चाहिए और किताबें क्या क्या है मौजूद। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है आपके पास, ऐसी लाइब्रेरी पूरा बहुत खान लाइब्रेरी के बाद पूरे बिहार में कहीं नहीं है। जितनी आसानी से आपको दस्तियाब है आप सोच नहीं सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा कीजिए और सोचने समझने के ज़ाविये को थोड़ा ऊपर कीजिए, है ना। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप अपने वक्त को गलत कामों से रोक लेंगे तो इसके लिए पूरा वक्त आपको मिलेगा। ये जो जितनी रोशनी आपको नज़र आ रही है सोशल मीडिया में, वो सब अंधेरा है जो आपसे आपकी रोशनी छीन लेगा। आप जिन अजमतों को पा सकते हैं, आप भी वक्त के डॉक्टर हमीदुल्ला बन सकते हैं, मुस्तफ़ा आज़मी साहब बन सकते हैं, अब्दुल्ला रहमानी बन सकते हैं, आप भी अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी साहिब तोहफा बन सकते हैं, आप भी अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद उस्मान असलफ़ी इंशाअल्लाह बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए वही जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मौलाना की किताब डॉक्टर उस्मान साहब की किताब इन लोगों ने पढ़ी है, उनकी जो ज़िंदगी है कारवाने हयात, अल्लाह मालूम आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है। मैंने हर बार पढ़ी है ना, इसलिए तबसरा भी बहुत ईमानदारी से लिखा है। उन्होंने अपने इस किताब के बारे में जिस दर्दमंदी का इजहार किया है, उनको पूरा एतबार था। बड़ी मेहनत की थी उन्होंने, बहुत दिनों जान से अपना टाइम लगाया, बड़ी मेहनत की थी, इसीलिए उस मेहनत के मुताबिक ये किताब है भी। लेकिन उनके एक मुदर्रिस जो थे, जो इनका इम्तिहान ले रहे थे, वो थोड़े मुतासिब आदमी थे। जो नंबर शेख को मिलना चाहिए था मरतबा से, क्या बोलते हैं, मरतबा तो बोला है ना, जो सर बता वो उनको नहीं मिला। शेख को जो गम होना चाहिए था, जो तकलीफ होनी चाहिए थी, बहुत मेहनत के बाद वो दर्द लफ्जों में इस किताब में आ गया। पढ़ते पढ़ते जाएंगे, है ना। जो लोग नहीं समझते हैं वो ये समझेंगे कि शेख क्या लिख रहे हैं, लेकिन जो लोग समझेंगे उनको ये समझ में आएगा कि इंसान जब इतनी ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा हो और उसके बाद जब उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है तो इस तरह की तकलीफ होती है। तो जब उन्होंने इतनी मेहनत की है तो जाहिर है उस उस्ताद ने नहीं माना। उन्होंने ये बात लिखी भी, उस उस्ताद ने तो नहीं माना, लेकिन पूरी दुनिया ने लोहा मान लिया। इस मौजू के जो माहिरीन हैं वो भी माशाअल्लाह मान रहे हैं कि इस मौजू पे लिखी गई वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हज़रत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ जब हम सोचते हैं तो सोचने का ज़ाविया ज़रा हम उभारें, ऊपर करें, है ना। आज के बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लोग आमतौर पर शिकायत करते हैं शायद मौज़ूआत नहीं मिलते। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, मौज़ूआत तकाज़ा करते हैं, नए नए मसाइल सामने आते हैं। उन मसाइल की तनकीह कैसे होगी अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे आपकी नज़र नहीं है। एक ज़माना था जब हम, मिसाल के तौर पे, एक ज़माना था जब आम अहले हदीसों के यहाँ भी जब सूरा नहीं गाशिया क्या है वो, अरे जो सूरा रब्बे लाला के साथ जो पढ़ा जाता है, सबे स्मरणिक लाला के साथ जो सूरा पढ़ी जाती है सूरा गाशिया, है ना। तो बाद में जब जाते थे अखीर जब आयत पढ़ते थे तो सब लोग अल्लाहुम्मा सही लना हिसाबना ये दुआ करते थे, है ना। इसको सुंदर समझा जाता था, है ना। इसकी बाकायदा तहकीक हुई, जब तहकीक हुई तो पता चला कि नहीं, ये अमल उस तरह से सुन्नत नहीं है। हमने इस अमल को छोड़ा नहीं छोड़ा। तो आप ये कहेंगे कि बहुत कुछ हो चुका है, ज़रूरत नहीं है, तो इस तहकीक की ज़रूरत बाकी थी ना। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिनमें तहकीक की ज़रूरत बाकी है। आज भी जो इस्लामी तारीख़ है, इस्लामी तारीख़ को उस तरह से मुदव्वन नहीं किया गया जिस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को मुदव्वन किया गया। इस्लामी तारीख़ को उन मेयारों पे नहीं परखा गया जिन मेयारों पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को परखा गया। यही वजह है कि बहुत सारे फितने अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफा होते हैं और तारीख़ से पनप जाते हैं। ये एक मौजू आज भी बाकी है कि इस्लामी तारीख को भी उन मेयारों से जांचने की कोशिश की जाए जिन मेयारों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जांचा गया। मौजूआत है कैसे नहीं। आज क्लाइमेट चेंज का मसला आ रहा है, आज ये हवा की आलूदगी का मसला आ रहा है, आज पानी और उससे जुड़े हुए मसाइल सामने आ रहे हैं, आज जिंदगी में और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो सामने आ रहे हैं, नए नए मसाइल सामने आ रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और सीरत में इन हवालों से क्या बातें हुई हैं, क्या हादिस आई हैं, उनका दिरासा बदाख्ता किया जा सकता है। ये मौजूआत हैं और अनटच्ड मौजूआत जिसको कहते हैं। तो हम अगर आप ये सोच रहे हैं कि मौजूआत नहीं है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को मुख्तलिफ जावियों से पढ़ा नहीं जा सकता है, तो ऐसी बात नहीं। बहुत सारे मौजूआत हैं
اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کبھی کوئی بھی موضوع پرانا نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ فتنے اٹھتے ہیں، ہر 10 سال کے بعد نسل بدل جاتی ہے۔ سائنس مانتی ہے کہ انسانی زندگی میں، انسانی باڈی میں جو سیلس ہیں، ہے نا، خلایا جو ہے نا انسانی زندگی میں، یہ ہر 10 سال پہ چینج ہو جاتے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے جو میں تھا آج میں نہیں ہوں، ابھی جو میں ہوں آج سے 10 سال بعد نہیں رہوں گا، یہ سائنس مانتی ہے۔ تو ہر 10 سال پہ آدمی انفرادی طور پہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ جہاں جامعہ ابن تیمیہ میں جب ہم پڑھتے تھے تو آپ نہیں تھے، ہم جب پڑھاتے تھے تو آپ نہیں تھے، آج جب ہم آ رہے ہیں تو آپ ہیں، کل جب ہم آئیں گے تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ نہیں رہیں گے۔ نسلیں بدلتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، موضوعات اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے۔ تو یہ جو بہت ساری باتیں عام کر دی جاتی ہیں کہ موضوعات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ٹھوس ہو جائیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے متعلق آپ کی معلومات بہت مستحکم ہو جائے تو مختلف گوشے آپ کو ملیں گے جہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں جو مختلف فتنے اٹھتے رہتے ہیں، ان فتنوں پہ اس لیے آسانی سے قابو نہیں پایا جا سکتا کہ جو لوگ قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا علم حدیث کے متعلق بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ جب یہ علم آپ لے کر جائیں گے تو ان فتنوں کی سرکوبی بہتر طریقے سے کر پائیں گے۔ ایک اور مرحلہ افسوسناک یہ ہے کہ آج علوم اسلامیہ کے ماہرین بہت سارے اسٹیج پہ نہیں ہیں۔ ان اسٹیج پہ وہ لوگ ہیں جن کو اسلام آتا نہیں ہے ٹھیک سے، اسلامی علوم کے وہ ماہر نہیں ہیں لیکن اسٹیج سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم مدارس کے فارغین بھی ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہم اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو اس طرح سے پڑھ لیں جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے اور اس کے بعد میدان میں جائیں تو ایسے جتنے لوگ پاکھنڈی لوگ لباس پہن لیا ہے اصل تو ہے نہیں، ان کے لیے جگہ نہیں بچے گی۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب آپ واقعتاً مکمل طریقے سے تیار ہو کر کے جائیں۔ آج کا زمانہ، آج کی دنیا ہم سے آپ سے مطالبہ کرتی ہے، کل اللہ پاک ہم سے آپ سے پوچھے گا، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ جتنے بھی علماء ہو رہے ہیں ان کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کو الگ کرنے کی کوشش کریں گے، سیرت رسول کو، احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب تک تعجب کی بات ہے کہ لوگ انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، دوسرے IT پروفیشنلس ہیں، MBA انہوں نے کیا ہوا ہے، مختلف یونیورسٹیوں میں پروفیسر تھے اور بھی بہت کچھ تھے، سب کچھ چھوڑ دیا، دعوت اور دین کی راہ میں لگ گئے، ہم سے آپ سے زیادہ شہرت، ہم سے آپ سے زیادہ پیسہ کمانا۔ تو اگر یہ فیلڈ صحیح معنوں میں موسیقی کا فیلڈ تھا تو ڈاکٹر انجینئر یہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے ہمارے فیلڈ میں آ رہے ہیں، پیسے بھی کما رہے ہیں، شہرت بھی بٹور رہے ہیں، مقبولیت بھی مل رہی ہے، آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ گمراہ کیا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اس حقیقت کو ٹھیک سے سمجھیں اور ہم آپ کو پھر یقین دلاتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے عظیم ترین ہتھیار اگر کسی کے پاس ہے تو ہم طالبان علوم نبوت کے پاس ہے۔ ایک چیز اور بتاتا ہوں، بہت کھل کر کے بات کہہ دیتا ہوں، دنیا کی مختلف دینی درسگاہوں میں پڑھانے کا جو نظام ہے، تعلیم کا جو نظام ہے، ہندوستان کی درسگاہوں میں جو تعلیم کا نظام ہے، جسے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھانے کا جو نظام ہے، آج بھی جو آپ کے اداروں میں نظام ہے ویسا نظام کسی جگہ سے نہیں ہے۔ آپ جتنے مضبوط ہو کر نکل سکتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی وابستگی کو جتنی مضبوط بنا سکتے ہیں اور خود جتنے مضبوط ہو کر جہاں سے نکل سکتے ہیں، دوسرے ادارے کے لوگوں کو یہ موقع نہیں ملتا۔ وہ بیچارے آتے بھی ہیں فطرت میں اور زیادہ تر حالات میں لوٹ بھی جاتے ہیں فطرت میں۔ آپ کو الحمدللہ جس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے، جو موقع دیا گیا ہے، دوسری جگہوں پہ یہ موقع حاصل نہیں ہے۔ آج کی دنیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے نکلتی ہوئی جو روشنی ہے، اس روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی دنیا سیاسی ہے اور آگے بڑھ کر آپ کے ساتھ ہے۔ آج کی دنیا بھٹک رہی ہے اور اس کو اس بھٹکنے کی راہ سے نکالنے کا جو شراب ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شراب سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقائق کی روشنی میں چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں معذرت کرتا ہوں، بہت زیادہ معذرت کرتا ہوں، میں جن خاکوں کے تحت گفتگو کرنا چاہ رہا تھا ان خاکوں کے تحت میں گفتگو نہیں کر سکا، اس کے لیے بہت زیادہ معذرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے مسخر کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ایک ایک فرد تک پہنچانے کی توفیق۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين۔